अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। आज मैं आपको तारीख़ के ऐसे वाक़ये के बारे में बताने जा रहा हूं, हमारी जो माज़ी करीब की तारीख़ है कि जिसका मैं ख़ुद चश्मदीद गवाह हूँ। ये बात है 1977 की, यानी 1977 की, कि जिन दिनों मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मुल्तान में पढ़ा करता था और मैं रेडियो से भी वाबस्ता था। रेडियो मुल्तान के लिए मैं ड्रामा लिखा करता था, फीचर्स लिखा करता था और वहाँ मैं अनाउंसमेंट्स भी किया करता था, अनाउंसर था। और जो डिस्क जॉकी प्रोग्राम्स होते हैं उनकी कंपेयरिंग भी किया करता था, जिनको आजकल एंकरिंग कहते हैं। और साथ में अदबी प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम किया करते थे। तो मेरी महीने के कुछ दिन ड्यूटी होती थी अनाउंसमेंट्स करने की। यानी रेडियो की ज़बान में अगर आप कहें तो वह रेडियो की ट्रांसमिशन के 3 होते थे दौर एक दिन में। यानी मॉर्निंग ट्रांसमिशन एक होती थी, दोपहर की ट्रांसमिशन और एक ट्रांसमिशन शाम की। जो मॉर्निंग ट्रांसमिशन होती थी वो गर्मियों में, जैसे जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 5:45 से ऑनवर्ड होती थी। तकरीबन समझा जाता था 9 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक। उसके बाद वो मर्ज हो जाती थी जो दोपहर की ट्रांसमिशन में, जो चलती थी शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक जो ट्रांसमिशन होती थी उसको इवनिंग ट्रांसमिशन या नाइट ट्रांसमिशन कहा जाता था। तो मैं बात कर रहा हूँ 5 जुलाई 1977 की, कि जब इस मुल्क में जनरल ज़ियाउल हक मरहूम का मार्शल्ला लगा। उससे पहले का एक वाक़या मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तहरीक अरूज पर थी PNA की, तो उसमें वो जो तमाम पार्टियां पोजीशन की एक जगह जमा हो गई थी और उनमें मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम और असगर ख़ान मरहूम और शाह अहमद नूरानी मरहूम वगैरह, ये सारे बहुत पेश थे। तो मुल्तान में ये हुआ था कि ये मार्शल्ला लगने से तकरीबन कोई 1 महीना पहले की बात है कि एक, जिसे आप कहते हैं ना, कि पहिया जाम हड़ताल हुई थी। मुझे याद है वो जुमे का दिन था और मैं रहता था बैरून पाक गेट, जो पाक दरवाज़ा जिसे कहते हैं मुल्तान के, जितने दरवाज़े हैं, एक हरम दरवाज़ा है, पाक दरवाज़ा है, बोहेड़ दरवाज़ा है, दिल्ली दरवाज़ा है, दौलत दरवाज़ा है, सारे। तो मैं वहाँ रहता था। तो मुझे जो इवनिंग ट्रांसमिशन थी वो करने के लिए आना था रेडियो पर, और रेडियो पर मैं अनाउंसमेंट्स के लिए मेरी ड्यूटी थी। तो मुझे याद है कि पूरे मुल्तान की तमाम सड़कों पर टायर जलने के, चीज़ें जलने के निशानात थे और उसमें बाईसाइकिल तक नहीं चल रही थी। मैं पाक गेट से पैदल चलकर मुल्तान कैंट तक पहुंचा कि जहां पर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का ऑफिस था, जहाँ स्टूडियोज़ थे, वहाँ पर पहुंचा। और मैंने वो पहिया जाम हड़ताल का जो खौफ था, जो टेरर था और जो जलाओ घिराव का सारा दिन सिलसिला जारी रहा, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन 5 जुलाई 1977 को ये था कि जो तहरीक थी PNA की वो भी दम तोड़ चुकी थी, और जो मुज़ाकरात चल रहे थे PNA में और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में, उसमें आपको याद होगा अगर, कि मौलाना कौसर नियाज़ी, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम, ये 3 लोग थे हुकूमत की तरफ से, और जो 3 लोग थे अपोजिशन की तरफ से, उसमें मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम थे, प्रोफेसर गफूर अहमद थे जमात इस्लामी के, वो थे, और उसमें नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान थे। ये 3 लोग थे जो PNA की तरफ से शामिल थे। खबरें ये थी कि अब बिल्कुल तहरीक ख़त्म हो रही है, कोई ना कोई पार्टी के दरमियान में मुआहदा हो जाएगा और ये जो तहरीक चल रही थी ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी। इम्कान गालिब ये था कि मुल्क में दोबारा से नए इंतखाब हो जाएंगे, या कम अज़ कम वो नशस्तें जिन पर एक कज़िया चला आ रहा था, जिस पे कंट्रोवर्सी थी, उन नशस्तों पर दोबारा इंतखाब करा दिया जाएगा। इसी पर सारा कुछ चल रहा था। लेकिन 5 जुलाई 1977 की सुबह को कुछ और हो गया। मुझे याद है
کہ 4 جولائی 1977 کو رات کو ایک پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ دکھائی جا رہی تھی پاکستان ٹیلی ویژن پر اور ریڈیو پاکستان پر، جو اس شام اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے کی تھی، اور وہ ایک روٹین کی پریس کانفرنس تھی، اس میں کوئی ایسا غیر معمولی کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اگلے روز ملک میں ایک مارشل لا لگے گا جو 90 روز کا ہوگا اور وہ 10 سال سے زیادہ کا عرصہ چلے گا۔ ہوا یہ کہ اگلی صبح جب 5:45 بجے ٹرانسمیشن شروع ہونی تھی اور ریڈیو کی گاڑی آتی تھی اناؤنسرز کو لانے کے لیے، اور ایک صاحب ہوتے تھے شعبہ انجینئرنگ کے جنہوں نے آ کر ٹرانسمیٹر آن کرنا ہوتا تھا، اور اس کے بعد 5:45 بجے نشریات جو تھی ریڈیو کی شروع ہو جانی تھی۔ وہ جو صاحب تھے انجینئرنگ برانچ کے، ان کا گھر کہیں ملتان کینٹ میں تھا، قریب تھا، اور وہ خود ہی اپنی بائک پہ آ جایا کرتے تھے، وہ پہلے سے آ گئے، جبکہ جب میں پہنچا ریڈیو کی گاڑی میں 4:45 بجے نشریات شروع کرنے کے لیے، میں پہنچ گیا تقریباً کوئی 5:15 بجے، آدھا گھنٹہ پہلے۔ جب ہم گیٹ پر پہنچے تو گیٹ پر یونیفارم میں لوگ، خاکی یونیفارم میں لوگ موجود تھے، اور جنہوں نے اندر داخلہ بند کر رکھا تھا۔ میں جب گاڑی گیٹ پہ پہنچی، سرکاری گاڑی تھی، تو جو صاحب وہاں سیکیورٹی پہ مامور تھے ان سے تعارف کروایا گیا کہ میں اناؤنسر ہوں، اور جس نے یہ ریڈیو آن کرنے کے بعد اس میں بولنا ہے اور نشریات شروع ہونی ہے، ریڈیو شروع ہونا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر باہر سیکیورٹی گیٹ پر ایک میگنیٹو فون لگا ہوا تھا جس کو یوں چرخی سے گھمایا جاتا ہے، تو انہوں نے اندر ڈیوٹی روم میں رابطہ کیا کسی اپنے بڑے افسر سے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں آپ آنے دیں۔ میں گیا تو ریڈیو اسٹیشن کے ڈیوٹی روم میں ایک میجر رینک کے آفیسر وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے جو غالباً کیپٹن رینک کے آفیسر تھے۔ تو میں گیا تو میں نے انہیں سلام کیا، تو وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، میرے بارے میں پوچھا کہ آپ کیا ہیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ ہمارے پاس میٹیریل ہے جو ہم نے شروع کرنا ہوتا ہے، ریڈیو کا آغاز کیسے ہوتا ہے، صبح 5:45 بجے ہم اوپننگ کرتے ہیں، اس کے بعد نیشنل ہک اپ پر جو خبریں ہیں، اور اس سے خبروں سے پہلے 5:45 بجے قرآنی تعلیمات کا پروگرام جو پورے پاکستان میں ایک ساتھ نشر ہوتا تھا وہ ہوتا ہے، اور پھر 6 بجے خبریں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے میرا سب کچھ دیکھنے کے بعد میں نے کیو شیٹ نکالی، وہ جو مٹیریل تھا، ٹیپس تھی، وہ سارے نکالی تاکہ انجینئرز کو دیے جا سکیں۔ تو وہاں ڈیوٹی پہ انجینئر بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا تھا، وہ ڈیوٹی پہ موجود تھے۔ تو انہوں نے مجھے سمجھا کہ جو اناؤنسر ہوتا ہے وہی کرتا دھرتا ہوتا ہے ریڈیو کا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ معمول کے مطابق جو بھی کارروائی ہے اپنی کریں، اور اس میں کچھ غیر معمولی کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہماری پریزنس کے بارے میں کچھ یہاں ہونا چاہیے، نہ کچھ اور ہونا چاہیے، جیسے ریڈیو چلتا ہے آپ ویسے ریڈیو چلائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے دل میں تو تھا نا کہ کچھ غیر معمولی ہو چکا ہے۔ میں ریڈیو میں گیا، وہاں اوپننگ ہوئی، اور ہمارے ساتھ ایک اور جو کو اناؤنسرز آیا کرتی تھی، خاتون اناؤنسر ہوتی تھی، وہ اس روز نہ آ سکی۔ تو اوپننگ کرنے کے بعد 5 جولائی 1977 کی صبح کو 5:45 بجے، اور اسے ہم نے لنک کیا نیشنل ہک اپ پہ، ریڈیو پاکستان کے جو ایک نیشنل نیٹ ورک ہے، تو قرآنی تعلیمات کا پروگرام شروع ہو گیا۔ پھر 6 بجے کی خبریں بھی شروع ہو گئیں۔ 6 بجے کی خبریں ہوتی ہیں 5 منٹ کی، تو اس میں بھی کچھ بھی نہیں تھا، وہ معمول کے مطابق خبریں تھیں۔ ان میں بتایا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے کل یہ کیا، کل یہ کیا، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا، وہ ساری معمول کے مطابق تھی۔ تو ہم سب لوگ حیران تھے۔ جو ڈیوٹی روم میں ریڈیو پڑا تھا، وہاں پر وہ جو صاحبان موجود تھے آئے ہوئے ریڈیو کی سیکیورٹی کے لیے، وہ بھی تمام وہ سن رہے تھے، جس میں کوئی خبر نہیں تھی کہ ملک میں جنرل ضیاء الحق مارشل لا لگا چکے ہیں۔ لیکن جب یہ خبریں ختم ہونے لگیں، اور مجھے یاد ہے کہ تقریباً کچھ 40 سیکنڈ کا وقت رہ گیا تھا 5 منٹ پورے ہونے میں، تو جو وہ خاتون خبریں پڑھنے والی تھیں اسلام آباد سے، تو انہوں نے کہا کہ کل رات ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا ہے، اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی ہیں،
جو آئین ہے اس کا جو نفاذ ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے، اور جنرل محمد ضیاء الحق نے انتظام ملک کا سنبھال لیا ہے۔ وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہیں اور چاروں صوبوں میں صوبائی مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ آخری 40 سیکنڈ تھے کہ جنہوں نے ملک کا پورا جو ایک سیناریو تھا وہ بدل کے رکھ دیا گیا۔ اور پھر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جو ریڈیو پاکستان ملتان کے سب سے بڑے افسر تھے اس وقت کے، آپ جسے کہتے ہیں کہ اسٹیشن ڈائریکٹر انہیں کہا جاتا ہے، جب وہ آئے 9 بجے کے قریب، ان کا 9 بجے آنا تھا، تو انہیں گیٹ پر روک لیا گیا کہ انہوں نے بتایا کہ میں اسٹیشن ڈائریکٹر ہوں، میں اس ریڈیو کا ہیڈ ہوں، ریڈیو اسٹیشن کا، تو مجھے اندر جانے دیا جائے۔ تو لیکن انہیں اندر نہ جانے دیا گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو اناؤنسر ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو پھر مجھ سے کنفرم کیا گیا کہ باہر ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس ریڈیو اسٹیشن کا ہیڈ ہوں، تو کیا واقعی وہ ہیڈ ہیں اور انہیں آنے دیا جائے؟ تو جب میں نے ان کو انڈورس کیا، تصدیق کی کہ واقعی وہ یہاں کے اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں، سب سے بڑے افسر ہیں، تو انہیں آنے دیا جائے۔ تو اس کے بعد انہیں آنے دیا گیا۔ میں نے 9 بجے تک کی جو ٹرانسمیشن تھی وہ نمٹائی، اور اس کے بعد میں گھر چلا آیا۔ میری زندگی کا یہ ایک یادگار واقعہ ہے کہ جب میں نے ریڈیو پاکستان کے حوالے سے ملک میں 1977 کا مارشل لا لگتے دیکھا۔ ناظرین، آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، کہ علم اور انفارمیشن بڑھانے سے بڑھتے ہیں۔ پازیٹیو انفارمیشن ہمیشہ ایک سے دوسرے تک منتقل ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو۔ خدا حافظ۔